موجود تمام حاضرین اور سامعین کو صدر محترم کی اجازت سے میرا آداب۔ ایوان باوقار میں پیش کردہ قرارداد عالم کاری سرمایہ داری کی آفاقیت ہے کہ پرزور مخالفت کرتا ہوں، کیونکہ میں اپنے قابل دوستوں کی طرح ایسی کسی غلط فہمی کا شکار نہیں کہ غریبی، پسماندگی، بے روزگاری سے لے کر نابرابری تک ہر طرح کی اقتصادی خرابیوں کا الزام عالم کاری پر لگا دوں۔ قرارداد میں شامل لفظ عالم کاری سے مراد دنیا کا ایک منڈی اور ایک گاؤں میں تبدیل ہو جانا، اور سرمایہ داری سے مراد ایک ایسا نظام اقتصاد جس میں ملکیت افراد کے قبضے میں ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ عالم کاری سرمایہ داری کی آفاقیت ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں صحت و علاج کا بین الاقوامی نظام، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا آفاقی استعمال، عالمی سطح پر معاشی، سماجی اور سیاسی تبدیلیاں، کمپیوٹر، میڈیا، جدید ذرائع ابلاغ اور سائنسی ایجادات کی کہانیاں، سڑک، سمندر اور ہوائی سفر کی آسانیاں، فکری، تہذیبی اور ثقافتی امور میں قائم ہوتی یگانگت، تعلیم، تدریس اور ٹیکنالوجی کے پروان چڑھتے مواقع، مذہب، کلچر، زبان، پوشاک، کھان پان اور رسم و رواج پر مبنی اختلاف و انتشار کے مٹتے ہوئے نقوش عالم کاری کے وہ نتیجے ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ عالم کاری سرمایہ داری کی آفاقیت نہیں بلکہ تشکیل ہے جہاں ترقی ہے، مساوات ہے اور ہر کسی کو تجارت کی کھلی آزادی۔ جناب صدر، عالم کاری کو بنیاد بنا کر غریبی اور پسماندگی کا مرثیہ پڑھنے والوں نے جو تیر پھینکے ہیں وہ اپنے نشانے سے بہت دور جاتے ہیں۔ سمندر میں پانی کی سطح جب بلند ہوتی ہے تو ساری کشتیاں اوپر ہو جاتی ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ چھوٹی کشتی نیچے ہو بڑی کشتی اوپر۔ آپ کہتے ہیں عالم کاری سرمایہ داری کی آفاقیت ہے، پھر تو ملکیت چند افراد کی جاگیر ہونی چاہیے، مگر ایسا نہیں ہے۔ نیشنل بیورو آف اکنامک ریسرچ کی رپورٹ کہتی ہے کہ گیٹ اور WTO کے بعد عالمی سطح پر خط افلاس سے نیچے زندگی گزار رہے لوگوں کی تعداد میں کمی آئی۔ آپ کہتے ہیں عالم کاری سرمایہ داری کی آفاقیت ہے، پیو ریسرچ کے اعداد و شمار کہتے ہیں کہ ترقی پذیر ممالک میں 85% لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کا آنا ان کے لیے بہتر شگون ہے۔ آپ کہتے ہیں عالم کاری سرمایہ داری کی آفاقیت ہے، جرنل آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کی رپورٹ کہتی ہے۔ آپ کہتے ہیں سرمایہ داری آفاقیت ہے، جرنل آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کی رپورٹ کہتی ہے کہ بنگلہ دیش میں گارمنٹ انڈسٹری کے آنے سے نوجوان لڑکیوں کو روزگار ملا، جس کی وجہ سے انہوں نے خود کفیل ہو کر تعلیم حاصل کی اور خواتین کی تعلیمی حالت میں بہتری آئی۔ کیا ایک حقیقت نہیں کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی وجہ سے ہندوستان اور چین سمیت جنوب مشرق ایشیائی ممالک تیزی سے ترقی کی راہ پر گامزن ہو گئے؟ کیا ایک سچائی نہیں کہ جولائی 1991 میں ملک عزیز ہندوستان سخت مالی بحران کا شکار تھا؟ لبرلائزیشن، پرائیویٹائزیشن، گلوبلائزیشن ماڈل نے اس ملک کو غریبی اور قرض کے گڑھے میں گرنے سے بچایا۔ جناب صدر، عالم کاری نے دنیا کو ایک ایسا نظام تعلیم دیا جس میں وظیفے کا انتظام ہے، اور وظیفے کی بنیاد پر وہ بچے جو اپنی پیٹھ پر بوریاں لا کر کوڑوں کے ڈھیر میں روزی تلاش کرتے تھے اسکول جانے لگے۔ تو پھر مجھے کہنے دیا جائے عالم کاری سرمایہ داری کی آفاقیت نہیں بلکہ غریبی، پسماندگی، بے روزگاری، بھوکمری اور نابرابری کے خلاف ایک انقلاب۔ جناب صدر، دبے کچلے انسانی طبقوں کی آواز، جنگوں میں زخمی ہوئے بے گناہوں کے لیے سہارا، نفرت سے تنگ آ کر ہجرت کر جانے والے بے گھروں کے لیے امید، فاقوں کی چتا پر سلگتے ہوئے غریبوں کے لیے رکمہ، ظلم کے دہتے دوزخ میں جلتے ہوئے لوگوں کے لیے انصاف بن کر حقوق انسانیت کے لیے دن رات کام کرنے والی عالمگیر تنظیمیں، ایمنسٹی انٹرنیشنل، ریفیوجی انٹرنیشنل، پروٹیکشن انٹرنیشنل، نارویجین ریفیوجی کونسل، انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس، ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز، بل اینڈ میلنڈا گیٹ فاؤنڈیشن جیسی تنظیموں نے عالم کاری کے ہی کوٹ سے جنم لے کر انسانیت کی مثال قائم کی، تو پھر میں کیسے تسلیم کروں کہ عالم کاری سرمایہ داری کی آفاقیت؟ جناب صدر، 15 اکتوبر 2017 کی دوپہر کو ہالی ووڈ اداکارہ الیسا ملانو جنسی استحصال کے خلاف سوشل میڈیا پر #MeToo تحریک چلاتی ہیں۔ شام ہوتے ہوتے یہ #2 لاکھ مرتبہ اور 24 گھنٹے میں 5 لاکھ مرتبہ استعمال ہو جاتا ہے۔ دنیا کی 85 سے زیادہ ملکوں کی خواتین کا اس تحریک سے جڑ کر آواز بلند کرنا عالم کاری کا ہی جادو ہے، مگر سرمایہ داری نہیں۔ جناب صدر، غالب کا شاعرانہ فلسفہ، ٹیگور کی فکری بلندیاں، کرم چند کا فکشن، بسم اللہ خان کی شہنائی، ہری پرساد کی بانسری، بالا سرسوتی کا انداز رفت، روی شنکر کا ستار، ذاکر حسین کا طبلہ اور امرتا شیر گل کی مصوری کا ہندوستان کی سرحدوں سے نکل کر ایشیا کے حدود کو بنا کر دنیا کے گوشے گوشے میں پھیل جانا عالم کاری تو ہے، سرمایہ داری نہیں۔ لہذا عالم کاری کو سرمایہ داری سے اور سرمایہ داری کو عالم کاری سے جوڑنا ایک غلط فہمی ہے جس کا ازالہ ضروری ہے۔ میں ایوان سے درخواست کرتا ہوں کہ جو قرارداد پیش کیا گیا ہے اسے یہی مسترد کر دیا جائے۔ آپ کی سماعتوں کے لیے بے حد شکریہ۔